سچا اور پکا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کے بدلے گالی کبھی نہیں دی ہے. اگر اس فارمولے پر اگر آپ عمل کرتے نا تو پھر کوئی کافر مسلمان نہ بنتا. یعنی تانے کے بدلے میں تانا، اینٹ کا جواب پتھر سے، گالی کے بدلے میں گالی، برائی کے بدلے میں برائی، مار کے بدلے میں مار، تلوار کے بدلے میں تلوار، مکے کے بدلے میں مکہ. یہ ایک اسٹائل نہیں ہوتا ایک مسلمان کا. مسلمان کی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو امپریس کرتا ہے، خوش کرتا ہے، وہ اللہ کو بھی خوش کرتا ہے کہ بھئی سامنے والا مجھ سے اچھے سے بات نہیں کر رہا تو میں اس سے اچھے سے بات کروں. لیس الواصل بالمکافی. تو رشتہ داری نبھانے والا وہ ہے کہ سامنے والا الذی قطعت بہ، سامنے والا اس سے ٹوٹ رہا ہے، قطعت ٹوٹ رہا ہے اس سے، لیکن وہ پھر جا کر اس سے جڑ جاتا ہے، اچھے سے بات کرتا ہے. چھٹے نمبر پر اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی جو ماں باپ کا نافرمان ہے. شب برات میں بھی بخشش نہیں ہے اس کی، اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہے. پہلی بات تو یہ شب برات میں ہی بخشش نہیں ہوئی تو شب قدر تک تو معاملہ جائے گا ہی نہیں نا، پہلے ہی نپٹ جائے گا نا وہ تو. یعنی پہلے ہی فیل ہو گیا تو پھر اب شب قدر میں فیل ہونے کا کیا فائدہ. تو لہذا لیکن شب قدر اور شب برات میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہے ان میں مناسبت ہوئی ہے، تو دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی شب قدر شب برات میں، اور ماں باپ کے نافرمان کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. یعنی جتنی حدیثیں آپ جوڑو گے نا تو مشرک تو آپ کو ملے گا ہر سچویشن میں، لیکن تعجب ہے ماں باپ کا نافرمان بھی ملے گا آپ کو. یعنی ماں باپ کی نافرمانی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے یہ. جتنا بڑا مجرم وہ مندر میں گھنٹی بجانے والا ہے، اتنا ہی بڑا مجرم یہ بھی ہے ماں باپ کا نافرمان. دونوں میں برابری ہے. اور ماں باپ کے نافرمان ہول سیل سے پائے جا رہے ہیں، ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر نکڑ پر، ہر بازار پر، ہر دکان میں، ہر مکان میں. وہ غصہ ہمارا اللہ جانے یہ غصہ کہاں سے آ جاتا ہے ماں باپ کے سامنے کہ فل غصے میں بات کی ماں باپ سے. اور جہاں بیٹا کماتا ہے نا تو پھر تو وہ باپ کا باپ بن جاتا ہے. بیٹا اگر 2 پیسے کماتا ہے نا، 100-200 روپئے گھر میں دیتا ہے نا، بس اب تو سمجھ لو آپ کہ وہ قارون ہے، اور وہ قارون نے خزانے کے 100 چابیاں آپ کو سپرد کر دیا. اب اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے والا ہے. وہ بیٹا اپنے باپ کا باپ بن جائے گا. اس کے چہرے میں، اس کے لہجے میں جھنکار، اس کے ڈائلاگ ڈیلیوری اور اس کے بات کرنے کا اسٹائل، وہ ماں کو ایک نوکرانی سمجھے گا اور باپ کو ایک پاپ سمجھے گا. اب وہ سب سے بڑا بن گیا. اب وہ خود کو بادشاہ سمجھے گا اور باقی سب کو رعایا سمجھے گا. بھائی تو 100 روپئے دے رہا ہے اور ایٹیٹیوڈ تیرا 1 لاکھ والا ہے، 1 کروڑ والا ہے. ضرورت نہیں ہے تیرے ایسے 100 روپئے کی ہمیں. تو اگر جو بیٹا آپ کو اپنے نخرے بتاتا ہے اور آپ کو اپنا غرور اور تکبر اور گھمنڈ بتاتا ہے کہ میں گھر چلا رہا ہوں، ضرورت نہیں تیرے پیسوں کی ہمیں، تجھے ہماری ضرورت ہے. اگر تجھے جنت میں جانا ہے تو ماں کو راضی کرنا پڑے گا تبھی جنت میں جائے گا، باپ کو راضی کرنا پڑے گا تبھی جنت میں جائے گا. یہ نخرے تو ہمارے ہونے چاہیے تھے کہ ہم ماں باپ ہیں. ہاں ہے بھئی، ہمیں فخر، ہم ماں باپ ہیں. تو بیٹا ہے، تو ہمارے سامنے جھک کر رہنا چاہیے تھا. 100 روپئے نہیں، اگر 1000 روپئے روزانہ بھی اگر تو دے رہا ہے تب بھی تیرے لہجے میں سختی نہیں آنی چاہیے. ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے 9 دن تمہیں سنبھالا ہے. یہ 9 مہینے 9 دن تمہارے کروڑوں روپئے کے سامنے، تمہارے کروڑوں روپئے کچھ بھی نہیں ہے اس 9 مہینے 9 دن کے سامنے. ایک ماں کی آہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اف ولا تنہرہما.
وہ باپ جس نے جوانی اپنی قربان کی، پسینہ بہایا، وہ پسینے کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتے اس باپ کی پیشانی سے نکلنے والے۔ اتنا غرور اور تکبر اور گھمنڈ، 100 روپیے 200 روپیے دے نہیں رہے اور ایٹیٹیوڈ کروڑوں اربوں خربوں والا۔ ایسے بچوں کے پیسے مت لو، بالکل نہیں چاہیے ہمیں ایسے پیسے۔ بھوکے مر جائے گے لیکن تیرے جیسے بچے کے پیسے ہم نہیں لے گے، جو بچہ بات بات پر ہمیں احسان جتاتا ہے کہ میں گھر چلا رہا ہوں، میں گھر چلا رہا ہوں۔ تو کیا گھر چلائے گا؟ اللہ گھر چلائے گا۔ اللہ بڑا، اللہ کی قدرت بڑی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بچوں کے پیسے لینے کی۔ خودداری سے جیو اور خودداری سے دنیا سے جاؤ اپنے۔ بچوں کی ضرورت نہ پڑے ایسی دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں کس کا محتاج نہ بنا، ہمیں بچوں کا محتاج نہ بنا۔ کیونکہ جب ایک بچہ ایک باپ کو رلاتا ہے نا، تو وہ باپ ہی جانتا ہے کہ اس کے سینے پر کتنے سانپ لوٹتے ہیں۔ جب ایک بیٹی ایک ماں کو رلاتی ہے نا، وہ ماں کا کلیجہ ہی ہوتا ہے کہ اس رات وہ سوتی کس طرح ہے، اسے نیند کس طرح آتی ہے۔ جب ایک بیٹی ایک ماں کو نخرے دکھاتی ہے اور غصہ دکھاتی ہے نا، تو وہ ماں ہی جانتی ہے کہ وہ حلق سے نیچے اس کے لقمے کیسے اترتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی اولاد کی جو گھر میں رہ کر فرعون سے بڑی تمہیں تکلیف اور پریشانی دے۔ ایسی تربیت اپنے بچوں کو کرو کہ یہ بچے آپ کے سامنے جھکیں، یہ حق ادا کریں۔ ایسی نخرے والی نسل نہ نکالو، ایٹیٹیوڈ والی نسل نہ نکالو کہ جو یہ نخرے بتائے اپنے ماں باپ کو۔ ایک بچے کے نخرے 10 لوگ برداشت کر رہے ہیں، پورے گھر کا نظام بگڑا ہوا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اور 7ویں نمبر پر یہ ماں باپ کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر یہ اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے نا، رمضان کی رحمتیں چاہتا ہے، تو ماں کے سامنے جھک جاؤ، قدموں میں گر جاؤ، باپ کے سامنے جھک جاؤ، قدموں میں گر جاؤ، معاف کر دو، بہت میں نے تمہارا دل دکھایا۔ باپ کی قربانیاں اور ماں کی قربانیاں اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب یہ خود ماں باپ بنے گے۔ جب خود باپ بنتا ہے نا، اور جب یہ خود ماں بنتی ہے اور اس کی بیٹی اس کے سامنے اس کا نخرہ بتاتی ہے نا، تو پھر سمجھ میں آتا ہے اسے۔ اس عمر میں جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں۔ کیا فائدہ اگر اس عمر میں احساس ہو بھی گیا، لیکن ماں اگر مر چکی ہے، باپ اگر مر چکا ہے، کیا فائدہ؟ کیا اس کی قبر پر جا کر رو گے، معافی مانگو گے؟ اگر ان ماں باپ کو اپنی زندگی میں راضی کر لیتے تو کیا بگڑ جاتا؟ لوگ ماں باپ کے مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے نا، تو فلاں مدرسے کو ایصال ثواب کے نام کے 1000 روپیے 2000 روپیے حج بدل کرا رہے ہیں۔ بھئی یہ 1000 روپیے اپنے باپ، جب باپ زندہ تھا تو زندہ باپ کو 1000 روپیے دے دیتا، وہ باپ بیچارہ ہنس ہنس کر خوش ہو جاتا۔ اپنی ماں کے نام کے ایصال ثواب کے رسیدیں پھاڑ رہا ہے۔ اس ماں کو اپنی زندگی میں اگر 100 روپیے دے دیتا نا، خدا کی قسم ہزاروں دعائیں مل جاتی۔ زندگی میں کچھ نہیں دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے ہیں، مرنے کے بعد ایصال ثواب کے نام کے 10 تھیلے سیمنٹ کے 10 کروڑ روپیے گھر بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لیول کریں، بھئی ہم نے ہماری ماں کو دیا نہیں، باپ کو دیا نہیں، تو مرنے کے بعد ہم ان کے نام کا بنا رہے ہیں۔ اپنے ماں کو دے دیتے ہیں۔ آج یہ 1000 روپے ایصال ثواب کے دے رہے ہیں تو یہ مدرسے کے بچوں کے پیٹ میں جا رہے ہیں، کل تمہاری ماں کے پیٹ میں جاتے۔ وہ ایک ایک لقمہ ماں دعائیں دیتی ہوئی اپنے حلق سے نیچے اتارتی، وہ باپ ایک ایک لقمہ دعائیں دیتا ہوا اپنے حلق سے نیچے اتارتا۔ کیا بگڑ جاتا اگر باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے، کلیجے کے ٹکڑے بن جاتے، تو کیا بگڑ جاتا؟ اس زمانے میں تو بڑے ویلن اور دشمن بنے ہوئے تھے۔ اور 7ویں چیز، جو ناحق کسی کا قتل اور مرڈر کر دیں،
یہ بھی شب برات میں بخشا نہیں جائے گا۔ ناحق سے مراد آج کے زمانے میں وہی ہے، حق سے یعنی حق کی بنیاد پر قتل بولے تو یہ تو صرف جہاد میں ہوتا ہے، یعنی جب جہاد ہوگا، تیسری عالمی جنگ ہوگی، ورلڈ وار 3، اسلام ورسس سارا کفر، عالم کفر، تو اس زمانے میں حق کی بنیاد پر قتل ہوگا، لیکن جب تک ناحق ہی ہوگا۔ اگر جائیداد کا بھی معاملہ ہے تو آپ کسی کا مرڈر تھوڑی کر سکتے بھائی، تو جو مرڈر کرے گا تو سمجھ لو کہ وہ بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی شب برات میں، شب قدر میں۔ اسی لیے ان گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، وقت بھی